اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے آج کے اعتبار سے. جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کر دے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کرے اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کرے. ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں. قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا، جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے، ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا، اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا. جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا. یا قتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا. ایسی بغداد مچی غزوہ احد میں کہ وہ بیچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بغداد بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا. اس کی کیا سزا ہوگی؟ اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل. تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہ اس رکوع کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا. اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے، کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں شروع میں، دو ٹرمنالوجیز. وہ ہے نمبر 1 قصاص اور نمبر 2 ہے دیت یا خون بہا. ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں. قصاص تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ ہوتا ہے قصاص. اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے، وہ رسا معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اس سے دیت وصول کر لیں گے. وہ 100 اونٹ ہے. وہ آگے آئے گا، میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دوں گا. یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے. اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور جو غلام نہ آزاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے، جس طرح آج کل، تو 60 روزے مسلسل وہ رکھے گا پے در پیس. ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر 0 سے گنتی سٹارٹ. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو پھر 60 روزے نہیں رکھنے ہوتے. مثلا اس 60 روزے رکھنے کے دوران 10 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. عید الفطر کا دن 1 شوال اور عید الاضحیٰ کا دن، بڑی عید کا دن 10 ذی الحجہ. تو اگر 10 ذی الحجہ بیچ میں آ گیا تو اب وہاں علیحدہ سے حکم موجود ہے، تو 10 ذی الحجہ کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا. اس کی وجہ سے گنتی 0 سے سٹارٹ نہیں ہوگی. یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 0 سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی. اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کنٹینیوس گنتی سٹارٹ ہوگی. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً. کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے، ہاں مگر غلطی کے طور پر. دیکھ لیں پہلے ہی کتنی بات سٹریٹ فارورڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے. نہیں، نیور، ہو ہی نہیں سکتا. اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں. کراچی کے اندر صوبائیت کے نام کے اوپر، برادریزم کے نام کے اوپر، اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. بھائیو، اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشنز لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے دی، یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر 2 بول جو ہے وہ سنوا لیے، یا مر گیا تو 4 تکبیریں پڑھ لیں اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا. اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے اپنے مذاہب سے لی ہوئی ہیں. ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں، بڈھسٹ بھی کرتے ہیں. اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا، داڑھی رکھ لی، سر پہ پگڑی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، اس طرح کے ٹریڈیشنز باقی ادیان بھی فالو کر رہے ہیں جھوٹے.
سکھ دیکھ لیں آپ، دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہے. امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اجازت لی ہے، کورٹ سے کیس ون کیا ہے، انڈیا کے اندر بھی، کہ وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پگڑی پہنتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے، اور وہ یہ فرق ہے شملے کا. وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی، اور ساتھ 4 انگل کے برابر شملہ چھوڑا، جیسے یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے 4 انگل، کم از کم اتنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ اس طرح باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، جس کے 2 شملے تھے، 2 شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے، ادھر اور ادھر، کالے رنگ کی پگڑی. لیکن سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے. تو ذرا تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے وہ چیز نہیں، ورنہ تو وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں. تو خالی اس طرح کی ریزیمبلنس ہو جانے سے کوئی بت پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی. اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے، توحید اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، مگر غلطی کے ساتھ. ومن قتل مؤمنا خطأ، اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مؤمن کو غلطی کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا. غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ ایک غلام آزاد کرو. یہ تو اللہ کیا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے. خالی توبہ استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی، یاد رکھیں، زبانی توبہ سے نہیں. جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی. ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے. اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استغفار کی تسبیح پھیر لے اور کہ جی میری توبہ ہو گئی، اس طرح نہیں ہوگی. جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی. تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ ایک غلام کو آزاد کرے. دوسری چیز ودیۃ، اور پھر وہ دیت دے گا، مسلمۃ الی اہلہ، خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے، پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے. جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، قتل خطا ہو جاتا ہے، وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں، یار غریب آدمی ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں، کہاں سے دے گا، چلے معاف کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو ورثاء ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں. دیت کیا ہوگی؟ دیت ہے مسلمان کی دیت، وہ سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو چیز رکھی وہ 100 اونٹ رکھے. اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کے ایکویلنٹ دینار اور درہم بھی وصول کر لیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے. کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی سستا ہو جاتا ہے، اس وقت یہ معاملہ تھا. لیکن ریفرنس 100 اونٹ ہی رہیں گے. اچھا، یا 100 اونٹ یا 200 گائے. گائے کی جگہ بھینس بھی ہو سکتی ہے، وہ اسی کا ایکویلنٹ ہے کیونکہ عرب کا جانور گائے ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہی بھینس ہوتی ہے. 200 گائے بھی دیت ہو سکتی ہے، یا پھر 2000 بکریاں، یہ دیت ہوگی. اب یہ اندازہ لگائیں یہ دیت کتنی زیادہ ہے. 100 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. سستے سے سستا بھی وہ کر لینا کوئی مریل قسم کا بھی اونٹ تو 1 لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کل. تو 1 لاکھ کو ذرا 100 سے ضرب دے، 1 کروڑ روپیہ کم از کم دیت بنتی ہے، کم از کم 1 کروڑ روپیہ. لیکن جی قتل خطا کے اوپر کتنی بڑی دیت ہے، 1 کروڑ روپے کم از کم ہے. یہ بڑی گھسیٹ گھساٹ کے
ورنہ 1 لاکھ रुपए کا اونٹ نہیں آتا. اللہ کی راہ میں جو اونٹ دیا جائے گا مریل تو نہیں ہوگا نا. 1.5 سے 2 کروڑ روپے تک بھی بات جا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم 1 کروڑ روپے نہیں لیتے, یہ 50 لاکھ ہی ہمیں دے دے, یا 10 لاکھ دے دے, یا 5 لاکھ دے دے, وہ علیحدہ معاملہ ہے. وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول اور معاف بھی کر سکتے ہیں, 0 کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا, وہ اللہ کے حضور ان کا ثواب پھر پکا ہو گیا.